تمام حمد و ثنا اس پروردگار عالم کی جس نے ہمیں اس روح زمیں پہ پیدا کیا، وہ پروردگار عالم جو ارشاد فرما رہا ہے ہم نے تم کو ایک نطف سے پیدا کیا، ہم نے تمہیں وہ اعضاء عطا فرمائے جس سے تم دیکھ سکتے ہو، سونگھ سکتے ہو، بول سکتے ہو، چل سکتے ہو، پھر سکتے ہو اور کام کر سکتے، اور تمہارے جسم میں وہ اعضاء عطا فرمائے جس کی تمہیں ضرورت تھی۔ وہ پروردگار عالم جو ارشاد فرما رہا ہے ہم نے تم کو اشرف المخلوقات بنایا، ہر ذی روح سے افضل بنایا۔ وہ پروردگار عالم جو ارشاد فرما رہا ہے قرآن مجید میں کہ ہم نے تم کو جن و انسا کو اس لیے پیدا کیا تاکہ تم ہماری عبادت کر سکو، اور اگر ہم اپنی زندگی احکام شریعت پہ گزارنا چاہتے ہیں تو ہم اپنے سامنے ان عظیم ہستیوں کو پاتے ہیں جنہوں نے بتایا ہمیں کہ ہم اپنی زندگی کس طرح گزار سکتے ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ ہم شکر کیسے کریں، سجدہ کیسے کریں، عبادت کیسے کریں، دعا کس کے واسطے سے مانگیں اور توبہ کس کے واسطے سے کریں کہ پروردگار عالم کی بارگاہ میں قبول ہو۔ وہ پروردگار عالم جو ہر گناہ کو معاف کرنے والا ہے۔ ہم کو روایتوں میں تحریر ملتا ہے کہ جناب آدم اور جناب حوا کا واقعہ کہ ان کو بھی ان کی غلطی کی سزا میں روح زمیں پہ بھیج دیا گیا، اور جب انہوں نے پروردگار عالم سے پنج تن پاک علیہ السلام کے واسطے میں توبہ کی تو ان کی توبہ قبول ہوئی۔ وہ پروردگار عالم جو ہر گناہ کو معاف کرنے والا ہے، ہر عیب کو چھپانے والا ہے۔ حدیث رسول خدا ہے کہ میری بیٹی فاطمہ سید النساء عالمین ہے، میری بیٹی فاطمہ کا نام آسماں پہ مسورہ اور روح زمیں پہ فاطمہ ہے۔ لوگوں نے حضرت سے سوال کیا کیا فاطمہ اپنے زمانے کی عورتوں کی سردار ہے؟ تو حضرت نے جواب دیا نہیں، میری بیٹی فاطمہ اپنے زمانے کی عورتوں کی سردار نہیں، وہ تمام زمانے کی عورتوں کی سردار ہے، وہ خواہ اولین میں سے اور آخرین میں ہے۔ یہ صفت تو مریم میں تھی، میری بیٹی تو جب مہر عبادت میں جاتی ہے تو اس کو 70,000 ملک سلام کرتے ہیں، جس طرح مریم سے خطاب فرماتے تھے اس طرح میری بیٹی سے خطاب فرماتے ہیں۔ لوگوں نے حضرت سے پوچھا کہ فاطمہ کیا ہیں؟ تو آپ نے جواب دیا میری بیٹی فاطمہ وہ عظیم ہستی ہے جیسے فاطمہ جن کے شوہر علی، ان کے بیٹے حسن حسین، یہ وہ فاطمہ ہیں جنہی نے جو عورتوں کی سردار ہیں، یہ خواہ اولین میں سے اور آخرین میں سے ہیں۔ یہ وہ فاطمہ ہیں جب اسلام کو وقت ضرورت فاطمہ کی پڑی تو یہ فاطمہ میدان میں گئیں اور بابا کے قدم بقدم پیروں پہ نشانوں پہ رکھ کے چل کے میدان میں گئیں، اور عید مبہلہ میں لوگوں نے ان عظیم ہستیوں کو دیکھ کر کے کہا یہ وہ عظیم ہستیاں ہیں، اگر ان کے مقابلے میں پہاڑ آ جائیں تو پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو جائیں گے۔ وہ یہودی دیکھ کر کے وہاں سے بھاگ کھڑے ہوئے۔ یہ وہ فاطمہ ہیں جن کے بیٹے حسن ہیں، جن کے حسن کی دعا کرنے سے فرشتے کو نجات ملی۔ یہ وہ حسین کی ماں ہیں، یہ وہ حسین ہیں جن کے جھولے سے مس کرنے سے فطرس کو بالوں پر ملے۔ یہ وہ فاطمہ ہیں جنہوں نے اپنی بیٹیوں کی تربیت ایسی کی جس کی مثال آج تک کے دنیا میں کوئی نہیں ملتی ہے، اور یہ وہ بیٹیاں بنی کہ جن کی مثال دنیا میں کوئی نہیں ملتی۔ انہوں نے اپنے بھائی کے ساتھ دیا، بھائی کے ساتھ ساتھ کربلا کا سفر کیا۔ یہ وہ بہنیں بنی کہ اپنے خطبوں سے دربار یزید کو ہلا کر کے رکھ دیا۔ یہ وہ بہنیں بنی، تاریخ میں ان کی جیسی نہ بہنیں اور نہ ان کی جیسی ماں کوئی ملتی ہے۔ یہ وہ بہنیں بنی۔ رسول خدا ارشاد فرماتے ہیں میری بیٹی فاطمہ بذات منی فاطمہ، کہ میری بیٹی کو جس نے درد پہنچایا اس نے مجھے درد پہنچایا۔
جس نے اس کو اذیت دی اس نے مجھے اذیت دی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جس نے اسے دشمن رکھا اس نے مجھے دشمن رکھا۔ پر لوگوں نے رسول کی بات کو نہ مانا اور بعد رسول بی بی فاطمہ پہ وہ ستم ڈھائے کہ اگر وہ دن پہ پڑھتے تو رات میں تبدیل ہو جاتے۔ یہ وہ فاطمہ تھی کہ جب رسول خدا کے وفات کے بعد بی بی سے ان کا حق چھین لیا، علی سے خلافت چھین لی، وہ ظلم ڈھائے کہ دروازہ جلا دیا گیا بی بی کے گھر کا، دروازہ جلتا ہوا بی بی کے پہلو پہ گرا اور بی بی کو اتنی اذیت ہوئی کہ وہ دن رات گریہ وزاری میں رہنے لگی۔ وہ رویا کرتی تھی دن رات اپنے بابا کو یاد کر کے اور درد پہلو سے۔ ایک مرتبہ بی بی حجرے میں تھیں اور عبادت میں مشغول تھیں کہ بی بی بے ہوش ہو گئی روتے روتے۔ بی بی جناب فضا آئیں تو دیکھا بی بی بے ہوش ہیں، بچوں کو آواز دی، بچے آئے، بچوں نے اماں کو آواز دی، اے اماں اماں اٹھو۔ بی بی نے بچوں کی آواز پہ سن کر کے حجرے سے باہر آئیں اور دونوں بچوں کو لے کر کے قبر رسول پہ گئی۔ کہا اے بچوں، تم دیکھ رہے ہو میرے ساتھ میں بابا کے امت والوں نے کیا کیا۔ دونوں بچوں قبر رسول پہ چھوڑ کر کے گھر آئیں، بچوں کے لیے کھانا بنایا، سارا کام کر کے بی بی نے فضا سے کہا اے فضا، میں عبادت اللہ میں جا رہی ہوں، جب تک کہ میری تسبیح اللہ کی آواز آتی رہے تو سمجھنا میں اس روح زمیں پہ ہوں، اور جب میری تسبیح اللہ کی آواز آنا بند ہو جائے تو سمجھنا میں اپنے بابا سے ملاقات کے لیے چلی گئی ہوں۔ دونوں بچے گھر آئے، آواز دی اے اماں، اماں کہاں ہو؟ اماں بی بی فضا نے کہا کہ اے بچوں، اے لاڈلو کھانا کھا لو، ماں تمہاری عبادت میں۔ بچے نہ مانے، بچوں نے پھر آواز دی، بی بی فضا رونے لگی۔ فضا کو روتے ہوئے دیکھا بی بی کو روتے ہوئے دیکھا، دونوں بچے دوڑتے ہوئے حجرے میں گئے، دیکھا ماں کے پیر رخ کعبہ ہیں اور پیروں سے سر تک چادر اوڑے ہوئے۔ دونوں بچے بھاگتے ہوئے اپنے باپ کے پاس گئے۔ مولا علی نے دیکھا بچوں کو روتے ہوئے، مولا علی سمجھ گئے کہ بی بی فاطمہ ہمیں چھوڑ کر کے اس روح زمیں سے اپنے بابا سے ملاقات کو چلی گئی ہیں۔ بی بی کے جسم کو غسل و کفن مولا علی نے دیا اور آواز دی اے بچوں آؤ، اماں کا آخری دیدار کر لو، فاطمہ زہرا کا آخری دیدار کر لو۔ مولا حسن آئے، آخری دیدار کیا، بی بی زینب آئیں، بی بی کلثوم آئیں، امام حسین دروازے پہ کھڑے روتے رہے۔ مولا علی نے آواز دی اے حسین آؤ، آخری دیدار کر لو، مگر امام حسین دروازے پہ کھڑے روتے رہے۔ جب زیادہ اصرار کیا تو حسین رونے لگے، بلند آواز میں روتے رہے، کہنے لگے اماں جب تک نہ بلائے گی نہ آئے گا حسین، کہ یہ آواز کا سننا تھا۔ بی بی فاطمہ کے بندے کفن ٹوٹ گئے، دو ہاتھ بلند ہوئے، مولا حسین جا کے ماں کے گلے سے لگ گئے اور رونے لگے۔ مولا حسین کا رونا تھا کہ زمین و آسماں کانپنے لگا، آواز ندا آئی کہ اے علی حسین کو فاطمہ سے الگ کر لو ورنہ قیامت آ جائے گی۔ شب کے پردے میں لاشِ فاطمہ اٹھایا گیا۔